या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की तौफ़ीक से एक बार फिर कुरान पाक को समझने की गरज से पढ़ने के सिलसिले में हाज़िर हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। सूरह मायदा की आयत नंबर 67 से आज शुरू कर रहे हैं। आज का रुकू जो है, अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहर रसूल, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिग पहुँचा दो, मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका, जो कुछ भी आपके रब की तरफ से आप पर नाज़िल किया गया है वो सब कुछ पहुँचा दो। रसूल का लफ्ज़ी माना है कासद, पैगाम रसां, पैगाम्बर, जिसको पैगंबर कहते हैं फारसी में। अल्लाह का पैगाम उठाकर अल्लाह के बंदों तक ले जाना। तो अल्लाह जिस काम के लिए नबी और रसूल को मुकर्रर करता है वो काम कह रहा है कि ऐ रसूल, जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, जो आप पर नाज़िल किया गया है, वो सब का सब अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दो। वइल्लम तफ़अल, और अगर आपने ऐसा ना किया, फमा बल्लगता रिसालतहू, तो फिर तुमने रिसालत पहुंचाई ही नहीं है, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया ही नहीं है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपकी हिफाजत करने वाला है लोगों से। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, बेशक अल्लाह ताला नहीं हिदायत देता काफिर लोगों को। इस पर हम जुम्मे के वक़्त भी काफ़ी बात कर चुके हैं, पैगाम पहुंचाने के सिलसिले में। अब जिनको लगन होती है, अगर हम याद करें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे बच्चों को बुतों की पूजा से बचा ले। याकूब अलैहिस्सलाम को जब मौत का वक्त आया तो उन्होंने कहा, या बुनैया मा ताबुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों मुझे बताओ, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। ये फिक्र है कि मैं अपने बच्चों को क्या दे कर जा रहा हूं। अभी हमारा बड़ा अलमिया है, हम कहते हैं आजकल के बच्चों को तमीज़ नहीं है, तहजीब नहीं है। हमारे बड़े हमें भी यही कहा करते थे। हम अपने बच्चों को कहते हैं, हमारे कहते थे कि तुम जैसे पहले नहीं थे, हम कहते हैं बच्चों से तुम जैसे पहले नहीं थे, तुम का, यानी दिन ब दिन हालत बद से बदतर होती जा रही है। उसकी वजह अंबिया को फिक्र थी कि वो बच्चों को दीन की किस हालत पर छोड़कर जा रहे हैं। हमें फिक्र है कि हम बच्चों को दुनिया की किस हालत पर छोड़कर जा रहे हैं। हमने कभी दीन की फिक्र नहीं की। हम कहते हैं घर मजबूत सा, बड़ा अच्छा सा, कुशादा सा बनाकर बच्चों को दे दें, उसमें सारी सहूलतें हों, कारोबार सेट करके दे दें, इनको डिग्रियां ले दें, डॉक्टर वकील बना दें, इनको कारोबार बना दें, इनको नौकरियों पर लगवा दें, इनके लिए जायदाद हो, इनके लिए कारोबार हो, फैक्ट्रियां लगवा दें। हमें ये फिक्र है कि हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दुनिया इकट्ठी करके दे जाएं, जबकि अंबिया को वे फिक्र होती थी कि अपनी औलाद को दीन ज्यादा से ज्यादा दे जाएं। इसलिए जाते हुए यही सवाल कर रहे हैं कि बताओ भाई, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। अब याकूब अलैहिस्सलाम के पास आपके बेटे सारी उम्र रहे, ये कोई पूछने वाली बात थी? पता नहीं था कि मेरे बच्चे किस रब की इबादत करते, किस माबूद की इबादत करते। लेकिन दुनिया से रुखसत होते हुए एक तसल्ली, एक इत्मीनान कल्ब के लिए
پھر ذہن میں بٹھا رہے ہیں کہ میں جب دنیا سے آیا تھا تو میرے بچے کس حالت میں تھے۔ اللہ نے حساب تو لینا ہے نا۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا حساب لینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے لوگے، قیامت کے دن قدم نہیں اٹھا سکے گا بندہ۔ عمر کن کاموں میں بتائی، جوانی کن کاموں میں برباد کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا، اور بڑا ہی عام سوال آخری، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ اور اس سوال کا جواب دینا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ شرک جرم عظیم ہے، اس کی بخشش نہیں ہے توبہ کے بغیر؟ ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ غیبت حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، سود حرام ہے، شراب حرام ہے، چوری حرام ہے، زنا حرام ہے، کسی پر الزام لگانا حرام ہے، تہمت لگانا حرام ہے، رشوت حرام ہے، لیکن ہم لوگ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ دین اندر داخل نہیں ہوا دل میں۔ تو فرمایا پہنچا دو جو کچھ آپ کو بھیجا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کتنا خالص دین دے کر جا رہے ہیں، اور اس سے پہلا سوال یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس کتنا خالص دین ہے۔ اب جتنا میرے پاس ہوگا، اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، میری اگر کوئی جائیداد دنیا کی ہے تو وہ بچوں میں تقسیم ہو جائے گی، میرے جتنی تو نہیں رہے گی، کم ہو جائے گی، لیکن میرے پاس جتنا دین میں بچوں کو دوں گا تو وہ کم نہیں ہوگا، ہر ایک کے پاس ہی اتنا جائے گا، ہر ایک میرے لیے صدقہ جاریہ۔ تو فرمایا کہ پہنچا دو آپ پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ جنہوں نے یہ سن لیا اب ان کی ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے نہیں سنا ان تک پہنچا دو، ورنہ ایسے ہی پابندیاں لگتی رہے گی، دین کم ہوتا ہمارے ہاتھوں سے چھن جائے گا، ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا، پھر ہم نشانیوں سے یاد کریں گے جی کہ آپ مسلمان، جی میں مسلمان ہوں۔ کیسے مسلمان ہو؟ میں نے دیکھا ہمارے گھر میں ایک نماز پڑھنے والا مصلی ہوتا تھا، ہمارے آباء و اجداد اس پر نماز پڑھا کرتے تھے، ایسی نشانیاں ہم بتایا کریں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ فرماتے ہیں اب چونکہ حق پہنچانے کے بدلے میں شیطان اور شیطان کی جماعت کا ڈر تھا، اس لیے اللہ نے ضمانت دے گی کہ خوف سے حق کو چھپانا نہیں ہے۔ خوف کی ذمہ داری اللہ نے لے لی کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں کے سے، اور آپ بے فکر کہہ دیں۔ علماء فرماتے ہیں اسی سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ اہل علم کی بھی ذمہ داری بغیر خوف کے حق بیان کر دیا کریں، حق کو بغیر خوف کے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، میرے نبی کی سنت ہے، جیسا کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا۔ تو خوف کی وجہ سے کسی بات کو چھپانا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ کو بیان فرماتی ہیں، تابعی تھے مسروق، تو کہتی ہیں کہ بیٹے اگر کوئی تجھے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپائی تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ جب اللہ نے کہہ دیا بلغ ما انزل الیک، جو کچھ نازل کیا گیا ہے، ماں میں سب کچھ آ جاتا ہے، جو قرآن میں نازل ہوا، جو قرآن کے بغیر آپ کو احکامات ملے، جتنا اللہ کے حکم، اللہ کی طرف سے جتنے بھی احکامات آئے وہ سارا پہنچا دو۔ فرمایا اللہ نے حکم دیا تو نبی کیسے چھپائے گا؟ فرمایا ایک مثال دی کہ اگر اللہ کے نبی کوئی بات چھپاتے ہوتے نا تو وہ چھپاتے جو حضرت زینب سے نکاح والی ہے، سورہ احزاب میں آتی ہے کہ آپ وہ بات چھپا رہے تھے جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ تو فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب، بڑی اہم بات آ رہی ہے،
کہہ دو کہ اے اہل کتاب، اللہ اپنے نبی سے اعلان کروا رہا ہے، مخاطبین اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، ان کو کہا جا رہا ہے لستم علی شیء، تمہاری کوئی اصل نہیں ہے، تم بے بنیاد ہو، تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، تمہاری کوئی اصل ہی نہیں ہے، تمہاری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، حتی جب تک تقیم التورات والانجیل، جب تک تورات اور انجیل پر عمل نہیں کرو گے تب تک تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ اپنے نبی سے اعلان کروا رہا ہے یہود و نصارہ کے لیے کہ یہودیوں جب تک تورات کو قائم نہیں کرو گے، تورات قائم نظر آنی چاہیے کہ تورات کے حکموں پر عمل جاری ہے، اور انجیل عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کہ انجیل کو قائم کرو، اس کے حکموں پر عمل کرو۔ جب تک تم اپنی اپنی کتابوں پر عمل نہیں کرو گے تمہاری کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ اب سوال پھر وہیں آ گیا، اگر ان کتابوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان کی کوئی اصل نہیں ہے تو قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہماری کوئی اصل کہاں سے آ گئی؟ ہماری بھی یقین رکھیں میرے بھائیوں، ہماری کوئی بنیاد نہیں ہے، ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصل نہیں، بے بنیاد ہے، یہ ڈنڈورچی ہیں ہم۔ اگر ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے تو کوئی اصل نہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ وہ کتاب جو تورات، انجیل، زبور، ان سارے صحائف کی مہیمن کتاب ہے، ان کی نگہبان، ان کے سارے علوم کی نگرانی کرنے والی، نگہبانی کرنے والی کتاب ہے، تو اس کی اگر پرواہ نہیں کریں گے تو فرمایا، وہ میں نے آپ کو جمعہ میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 ویسے بتا دی تھی کہ ان کو تورات کو اٹھانے کا حکم ملا تھا کہ اس کو اٹھا کر رکھنا، اس کے حکموں پر عمل کرنا۔ انہوں نے عمل نہ کیا تو ان کی مثال اللہ کہتا ہے ایسی جیسے گدھے ہیں، گدھوں پر علمی کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ اب چاہے جتنا بھی کوئی علم والا ہو، اگر وہ عمل نہیں کرتا تو پھر وہ گدھے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علم نور ہے اللہ تعالی کا۔ تو فرمایا کل یا اہل الکتاب، کہہ دو کہ اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی اصل ہی نہیں ہے، حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم وہ قائم نہ کرو، یعنی ان حکموں پر عمل نہ کرو جو تورات میں، انجیل میں آئے ہیں اور اس کے علاوہ تمہارے نبیوں کے ذریعے جو نازل ہوئے ہیں، جب تک ان حکموں پر عمل نہیں کرو گے تب تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی اصل نہیں، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو جب تک مسلمان قرآن پر عمل نہیں کرتے پھر ان کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہماری اصل قرآن ہے، اسلام کی اصل قرآن ہے، دین کی اصل قرآن ہے، دین نازل ہی آسمانوں سے قرآن میں ہوا، اور کوئی کتاب نہیں جس میں دین نازل ہوا۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ضرور اضافہ کر دے گا، ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی جو آپ کی طرف یہ احکامات اور یہ قرآن درجہ بدرجہ نازل کیا جا رہا ہے، یہ جیسے جیسے نازل ہوتے جائیں گے ان لوگوں کا زیادہ ہوتا جائے گا کیا؟ طغیان و کفرا، یہ سرکش ہوتے جائیں گے، یہ منکر ہوتے جائیں گے، ان کے کفر میں اور سرکشی میں اضافہ ہوتا جائے گا جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا جائے گا۔ ان کا بغض بڑھتا جائے گا، ان کا غصہ بڑھتا جائے گا، ان کی ناراضگی بڑھتی جائے گی۔ کیوں؟ قرآن جب بھی نازل ہوگا حقیقت کی طرف آئے گا، حق کی طرف آئے گا، باطل کا رد کرے گا، شرک کا رد کرے گا، ان کی قباحتیں جو، ان کی کوتاہیاں جو انہوں نے جو ملاوٹ کر دی تھی دین میں، جو انہوں نے تورات اور انجیل اور اپنے نبیوں کے احکامات کو چھوڑ دیا تھا، ان کا بیان کرے گا۔ تو صاف ظاہر ہے جس کی کمزوریاں بیان کی جائیں، خامیاں بیان کی جائیں، وہ خوش نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے۔ تو فرمایا جیسے جیسے قرآن نازل ہوگا ان لوگوں کا بغض بھی بڑھے گا، ان کی سرکشی بھی بڑھے گی، اور ان کا انکار بھی بڑھے گا، کفر بھی بڑھے گا۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو اے نبی ان کافروں کے انجام پر، انجام بد پر پھر تم افسوس نہ کرنا۔
इन अल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू और वो लोग जो यहूदी बन गए, वस्साबिऊना और जो साबी थे, वल नसारा और जो ईसाई नसारा हैं, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये आयत पहले पारे में भी आ चुकी है, ये आयत इधर भी है, शायद एक आध बार और भी आ जाए। इस आयत से जो मेरे जैसे बिगनर होते हैं, स्टार्टर होते हैं, शुरू में पढ़ने वाले होते हैं, वो बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे जो दूसरे मुल्कों में बाहर रह रहे हैं वो तो बहुत ही गलतफहमी का शिकार है। वो कहते हैं जी अच्छे काम कोई भी करे, हिंदू सिख ईसाई यहूदी सब ने बख्शा जाना, ऐसा कहते। वो कहते कुरान में भी है। तो इस आयत में है कि मन आमन बिल्लाह है, जो अल्लाह पर ईमान लाया, वल यौमिल आखिर और जो आखिरत को मानता है, अल्लाह को मानता है, आखिरत को मानता है, इन दोनों को मानकर वह आमिल सालिहन नेक अमल करता है, उसे कोई फिक्र ही नहीं है। याद रहे ये गलत फहमी वल्लज़ीना आमनु बिल्लाह है व मन आमन बिल्लाह है। और जो अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान में अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, अल्लाह के नबियों पर ईमान। किसी एक किताब का इनकार कुफर, किसी एक नबी का इनकार कुफर। सूरह मोहम्मद की पहली और दूसरी आयत में यही बात बयान की गई है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, फरमाया जो ईमान लाए और नेक अमल किए और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया उस पर भी जो ईमान लाए, कफ़्फ़र अन्हुम सय्यातिहिम, अल्लाह उनकी बुराइयों को, गुनाहों को मिटा देगा। तो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों पर ईमान लाना लाजमी है, ये जरूरी है। तो फरमाया इन लज़ीना आमनू जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू जो यहूदी बन गए, वसाबिऊना जो साबी थे, वल नसारा जो नसारा, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर जो अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए, व अमिल सालिहन और उन्होंने नेक अमल किए, फला खौफुन अलैहिम उन्हें फिर आगे का आखिरत का डर नहीं है, वला हुम यहज़नून और उन्हें पीछे दुनिया का कोई फिर गम और परेशानी नहीं है। लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल, अल्लाह फरमाते हैं बेशक हमने बनी इसराइल से बड़ा पुख्ता अहद लिया था, पक्का अहद लिया था, जैसे हम इस्टाम कहते हैं ना। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने बनी इसराइल से बड़ा पुख्ता पक्का अहद लिया था। व अरसलना इलैहिम रसूला और हमने उनकी तरफ भेजे कितने रसूल, बहुत से रसूल भी बनी इसराइल की तरफ भेजे। रवायात में आता है कि 4000 नबी भेजे गए बनी इसराइल की तरफ। और कुछ रवायात में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नबूवत के बाद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद किसी और में नबूवत नहीं गई, रही इसी खानदान में नबूवत है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद सिर्फ एक ही नबी आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस खानदान में। जबकि इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम थे, उनका नाम इसराइल है। फिर सारे 4000 नबी उसमें हमेशा आते ही उसी एक खानदान में रहे, बनी इसराइल में। तो फरमाया हमने वह अरसलना इलैहिम रसूला और हमने उनकी बनी इसराइल की तरफ भेजे कितने, यानी बहुत से रसूल भेजे। कुल्लमा जाअहुम रसूलुन, लेकिन जब कभी भी उनके पास कोई रसूल आया, बिमा ला तहवा अनफुसुहुम, वो हुक्म लेकर, वो हकीकत लेकर जो उनके नफ्सों को पसंद नहीं थी, जो मिजाज के खिलाफ हो। अभी है ना, आप बाजार में जाएं कि जनाब ऑर्डर आ गया कि तराजू, नाप वाले पैमाने, मीटर गज नहीं किसी का होगा। आज भी जाओ तो एक गज भी पड़ा होता है, एक मीटर भी पड़ा होता है। क्या हाल है हमारा। और फिर खुरच के वो बाट जो होते हैं उसके नीचे अंदर से वो निकाल देते हैं, उसका वजन कम कर देते हैं। आज ही अगर ये हुक्म आ जाए कि बाट और अपने पैमाने, नाप तोल के पैमाने सही रखो, देखना कितने मुंह बनेंगे बाजार में। ये क्या है, रोजाना कितनी खामियां निकालेंगे, ये कहां से आ गया अब दोबारा चेक करने वाला। तो फरमाया बनी इसराइल की तरफ जब भी कोई ऐसा हुक्म लेकर कोई नबी, कोई रसूल आया जो इनको कबूल नहीं था, तो क्या किया इन्होंने, फरीकन कज़्ज़बू, कुछ
किसी नबी को तो इन्होंने झुटला दिया। वो फरीक यक्तुलून, और किसी को इन्होंने कत्ल ही कर डाला। कितने नबियों को इन्होंने झुटला दिया और कितने नबियों को कत्ल कर डाला। ये बनी इसराइल की तारीख है कि उन्होंने एक एक दिन में, रवायात में आता है, एक एक दिन में 70 नबियों को कत्ल किया इन्होंने। ये इनकी आदत है। ऐसे ही नबूवत बनी इसराइल से छिनकर बनी इस्माइल में नहीं आई है। ये ना सिर्फ अहकामात पर अमल नहीं करते थे बल्कि दुश्मनी करते थे नबियों से, उनको कत्ल कर दिया करते थे। वहसबु अल्लाह तकून फितनतुन, कितने नबियों को झुटला दिया, कितनों को कत्ल कर डाला, और फिर ऐसा मुनकर काम, नाफरमानी का काम, गुनाह का काम करके समझने ये लग गए, गुमान ये कर बैठे कि हमें कोई पकड़ नहीं होगी, कोई हिसाब नहीं आएगा, कोई इब्तला नहीं आएगी। फ़अमू वसम्मू, इसलिए जब किसी बंदे को हो ना कि मैं जुर्म कर रहा हूं तो मुझे सजा मिलनी, तो उसके दिल में खौफ होता है। लेकिन अगर किसी बंदे को हो कि मैं जुर्म कर रहा हूं, मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है, मुझे कोई टोकने वाला नहीं है, मुझे कोई सजा देने वाला नहीं है, तो वो जुल्म में अंधा हो जाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं जब इन्होंने कुछ नबियों को झुटलाया, कुछ को कत्ल कर दिया, और यकीन और ईमान ये बिना बैठे कि हमसे इसका हिसाब नहीं लिया जाएगा, तो क्या हो गए? फ़अमू वसम्मू, बस अंधे बन गए और बहरे बन गए, यानी हक बात ना देखने को तैयार थे ना सुनने को तैयार थे। सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम, फिर अल्लाह ने इन पर रहमत की। यानी मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फिर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए, फिर मौका था कि हक को पाकर कबूल कर लेते। फिर फरमाया सुम्मा आमू वसम्मू कसीरम मिनहुम, फिर इनकी अक्सरियत फिर अंधी बहरी बन गई, पहचानने के बावजूद कि ये वही नबी है जिसका हमारे नबी हमें तज़किरा किया करते थे, वही नबी है जिसका तुरात इंजील में तज़किरा है। व मुबश्शिरन बिरसूल याति मिन बाद इस्मुहु अहमद, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुम्हें खुशखबरी देकर जा रहा हूं, मेरे बाद आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा। और तुरात में मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को इतनी निशानियां बताई थी, कुरान कहता है यारिफूना हुक्मा यारिफूना अबनाहुम, इस नबी को ऐसे पहचानते जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं। लेकिन उसके बावजूद, अच्छा मजे वाली बात यह है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का भी ऐलान नहीं किया था, तो मदीना में रहते हुए औस खजरज दो कबीले मुशरक थे, ये यहूदी अहले किताब थे। ये यहूदी उनको औस खजरज दोनों को धमकियां दिया करते थे कि वो नबी, आखिरी नबी का जमाना आने वाला है, वो नबी आने वाला है, हम तुम्हारी वो दुर्गत बनाएंगे ना, तुम याद रखोगे। अच्छा, वो अक्सर सुनते रहते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो आपने हज पर उनको पैगाम दिया, तो वो तो सुन सुन के पहले उनके ज़हन में बात पड़ी हुई थी। उनमें से कितने लोगों ने इस ईमान कबूल कर लिया। अब वो आकर मदीना में कहते थे, हमें तुम धमकियां देते थे, वो नबी आ गया, कहते ये वो नबी नहीं है। अल्लाह फरमाता है अपने बच्चों से ज्यादा उसको पहचानते, लेकिन जब नबी आया तो इन्होंने इनकार कर दिया कि ये वो नबी नहीं है। सुम्मा अमू वसम्मू कसीरम मिनहुम, फिर अंधे और बहरे बन गए इनमें से अक्सर लोग। वल्लाहु बसीरम बिमा यामलून, और अल्लाह ताला देख रहा है जो कुछ ये कर रहे हैं। लक़द कफ़र अल्लज़ीना, यकीनन काफर हो गए वो लोग, कालू, जिन्होंने कहा इन्नल्लाहु अल मसीह इब्न मरियम, कि अल्लाह तो मसीह बिन मरियम है। कुछ लोगों ने कहा कि जनाब अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में खुद उतर आया नीचे जमीन पर। कुछ ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और कुछ ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। इस पर हम पहले काफी बात कर चुके हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह ईसा बिन मरियम है, जमीन पर अल्लाह आ गया है, फरमाया लक़द कफ़र अल्लज़ीना, ये काफर हो गए, पक्के काफर। वक़ाल अल मसीह, हालांकि अल्लाह फरमाते हैं हालांकि मसीह जब आए दुनिया में तो उन्होंने क्या कहा था, या बनी इसराइल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, उन्होंने आते ही ये बात की थी कि ऐ बनी इसराइल
صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ انہ من یشرک باللہ ہے، اور یہ بھی کہا تھا اس نے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ایک یہ شرک کا بیان آتا ہے کہ جس نے شرک کیا اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی، اور اس کے لیے حلال کیا ہو گیا؟ جہنم۔ اور دوسرا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے قرآن میں یہ دو اعلان کیے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شرک کرے گا اللہ اس کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، چاہے جتنے بڑے کبیرہ ہیں صغیرہ ہیں، اللہ جس کے چاہے، یہ بھی گارنٹی نہیں کہ ساروں کے بخشے گا، اللہ جس کے چاہے گا جتنے چاہے گا بخش دے گا۔ جس پر اللہ کو رحم آ گیا، جس کی کوئی بات اللہ کو پسند آ گئی، اللہ بخش دے گا۔ لیکن شرک تو اللہ بخشے گا ہی نہیں نا۔ اور دوسرا یہ آ گیا کہ جس نے شرک کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں اس کے لیے جنت ہے ہی حرام۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، چھڑانے والا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، اب ایک اور عقیدہ آ گیا۔ عیسائیوں کا نصارہ کا عقیدہ ہے کہ تین خدا ہیں، اللہ ایک خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ایک خدا ہے، اور مریم ایک خدا ہے۔ کچھ حضرت مریم کی جگہ پر جبریل کو خدا کہتے ہیں۔ تو فرمایا لقد کفر الذین، اللہ فرماتے ہیں یہ کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ منہ سے نکالا، جنہوں نے یہ بات کہی، قالو، انہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں سے ایک خدا ہے، تین خدا ہے، اللہ ایک ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے معبود واحد کے، معبود ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ باز نہ آئے جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تین خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں، اللہ تینوں میں سے ایک خدا ہے، اگر یہ ان باتوں سے باز نہ آئے لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور ان کو پہنچے گا دردناک عذاب، جو ان میں سے یہ کفر کریں گے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں یا اللہ تین خداؤں میں سے ایک ہے، تو ان کو سخت عذاب آئے گا۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ، کیا یہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی جناب میں ان باتوں سے؟ یعنی توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہوتا، چاہے خدا نخواستہ کوئی کفر کر ڈالے، چاہے کوئی شرک کر ڈالے، حتیٰ کہ اسلام کے بعد پھر مرتد ہو جائے، پھر بھی کفر کی طرف چلا جائے، پھر بھی دروازہ کھلا ہے، واپسی کا دروازہ تو بند نہیں ہوتا۔ توبہ کا دروازہ گناہوں کے لیے ہے، اور اس میں صغیرہ کبیرہ نہیں، ہر طرح کے گناہوں کے لیے ہے۔ کافر کو بھی مہلت ہے، ایمان قبول کرے اللہ پچھلے سارے معاف کر دیتا ہے ایمان کی برکت سے۔ تو فرمایا افلا یتوبون الی اللہ، یہ کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ کی جناب میں؟ جب انہیں بتا دیا گیا یہ غلط ہے تو جو ہی پتہ چلے بندے کو اپنی غلطی کا تو باز آ جانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے گناہوں کی، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ ہے ہی بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ یہ انسینٹیو ہے کہ اللہ کی طرف سے جب توبہ کرو گے تو اللہ کیا غصہ نہیں، آپ کسی سے معافی مانگتے، آپ سے کوئی زیادتی کسی سے ہو جاتی ہے تو کتنی دفعہ آپ منانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا موڈ ہی صحیح نہیں ہوتا، غصہ نہ بشری تقاضے ہیں۔ یہی تو خالق اور مخلوق کا فرق ہے کہ مخلوق کو منانا بڑا مشکل ہے، خالق کو منانا آسان ہے۔ کبھی بھی آپ واپس اس کے در پر آئیں گے تو خالق کبھی انکار نہیں کرے گا کہ نہیں میں ناراض ہوں، میں نے نہیں معاف کرنا، وہ تو کہتا ہے توبہ کرو میں تیار ہوں۔ وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی گناہ گار توبہ کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، ناراض کیا ہونا، اس کو توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ اور آپ سے کوئی ناراض ہے، آپ اس کے ہاں جاتے ہو تو وہ باقاعدہ اس کے چہرے پر ناراضگی قائم رہتی ہے، اتنی جلدی زائل نہیں ہوتی ہے۔ اور یہی خالق مخلوق کا فرق ہے۔ افلا یتوبون واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہیں یا نہیں تھے مسیح بن مریم مگر ایک رسول تھے اللہ کے،
قد خلت من قبل رسول، اور ان سے پہلے کتنے ہی رسول اور گزرے، وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور ان کی والدہ بڑی راست باز تھی، بڑی سچی خاتون تھی، صدیقہ۔ کانا یأکلان الطعام، دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ ارے جو کھانا کھاتے وہ خدا کیسے ہو گئے؟ یہاں پہ تعارف کروایا جا رہا ہے کہ تم ان ماں بیٹے کو خدا کہتے ہو، 3 خداؤں میں سے 2 خدا وہ مانتے ہو، وہ تو کھانا کھاتے تھے۔ اور کھانے والا، پینے والا، سونے والا، بیمار ہونے والا کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ آگے ایک اور بھی نشانی معبود کی، قرآن میں مختلف نشانیاں بکھری پڑی کہ خالق کی کیا ہے، اور ان بتوں میں وہ خوبیاں نہیں ہیں جو خالق کی ہونی چاہیے۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ فرمایا انظر کیف نبین لہم الآیات، اے میرے نبی دیکھو ہم کیسے کھول کھول کر ان کے سامنے اپنی آیات کو، اپنی توحید کو، اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو کہ اس کے باوجود، اتنا سمجھانے کے باوجود کدھر منہ اٹھائے جا رہے ہیں، یعنی مائل ہونے کو تیار نہیں ہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ، کہو ان سے کہ لوگو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، ان ہستیوں کی جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ یہ بھی خالق کی ایک پہچان ہے، خالق نفع بھی پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اور جن کو اللہ کے سوا لوگوں نے خدا اور معبود بنا لیا، وہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک خالق کی، خدا کی، معبود کی پہچان ہے کہ وہ نفع نقصان پہنچانے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو تمہارے خدا ہیں یہ نہ نفع تمہیں دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور تم ان کی پوجا پہ پوجا، عبادت پہ عبادت کیے جا رہے ہو۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور آج کی آخری آیت، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب اپنے دین میں مبالغہ، نہ حق مبالغہ نہ کرو۔ یہ تم نے مبالغہ کیا، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دی، بلکہ ان کی والدہ پر زنا کی تہمت لگا دی، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور اللہ کا رسول ماننے کی بجائے ان کو خدا بنا لیا۔ اللہ فرماتا ہے اہل کتاب حدود میں رہو، اپنے حدود سے باہر نہ نکلو۔ لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، غیر الحق، جو نجائز حد سے بڑھ رہے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا، اور نہ پیچھے چلو ان لوگوں کے جو گمراہ ہو گئے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھی راہ سے بالکل یہ بھٹک گئے ہیں۔ ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو، ان کی پیروی نہ کرو، ان کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کھانا کھایا کرتی تھی۔ یہ تمہارے جن کو تم معبود بناتے ہو یہ تمہیں نفع نقصان دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے اپنے دین میں نہ حق مبالغہ کرنے سے باز آ جاؤ۔ تو مبالغے سے منع کیا گیا بنی اسرائیل کو، اور اس کو بتایا گیا ہمیں، نصیحت ہمیں کی گئی کہ انہوں نے مبالغہ کیا تھا، اللہ نے ان کو کہا باز آ جاؤ، اس کا مطلب انہوں نے مبالغہ کیا، تو ہمیں بتایا گیا کہ تم باز آ جاؤ، تم محتاط رہنا کہیں تم بھی بنی اسرائیل جیسی حرکتیں نہ کرنے لگ جاؤ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، فرمایا تم بلشت بر بلشت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلو گے، قدم با قدم، بلشت با بلشت، حتیٰ کہ کسی نے اگر سوراخ میں ہاتھ ڈالا تم بھی وہی کرو گے۔ اور ایک لفظ ایک روایت میں یہ بھی، حتیٰ کہ ان میں سے کسی نے اگر ماں سے زنا کیا تھا تم بھی کرو گے۔
تو اس لیے ہمیں یہ پہلا تذکرہ آدم علیہ السلام سے شروع کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کہ یہ جو تذکرے ہمیں بتائے جا رہے ہیں یہ عبرت کے لیے ہیں، یہ سبق کے لیے ہیں، یہ نصیحت کے لیے ہیں، یہ رہنمائی کے لیے ہیں، یہ ہماری خیر خواہی کے لیے ہیں کہ پہلے نے یہ کیا تھا تم بچ جاؤ، تم بچ، جیسے ہم نہیں مثال دیتے اپنوں کو سمجھانے کے لیے، اپنے بچے کو بلاتے دیکھ تو سگریٹ پینے لگ گیا، وہ دیکھ نشے والوں کو کیا حال ہوا، فلاں سگریٹ پیتا تو اس کو کینسر ہو گیا۔ تو ہم جو مثالیں دیتے ہیں فلاں ایسا کام کرتا تو اس کا یہ انجام ہوا، تو اللہ ہم پہ بڑا مہربان ہے، اور اسی مہربانی اور شفقت کی وجہ سے پورا قرآن کھول کھول کر پہلے لوگوں کی اچھوں کی اچھائیاں بیان فرمائیں اور بروں کی برائیاں بیان فرمائیں، جو بھٹک گئے ان کے بھٹکنے کے اسباب بیان کیے، اور جو ان کے دعوے تھے ان کو باطل قرار دیا، ثابت کیا، اور کھول کھول کر بدل بدل کر انداز اور اسلوب سے بیان کی باتیں، تاکہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے، ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ دین قرآن میں نازل ہوا میرے بھائیوں، قرآن ہی اسلام کی اور دین کی کتاب ہے، قرآن سے ہی قبر کا اور آخرت کا پیپر سیٹ ہونا ہے، یہ ہماری نصابی کتاب ہے۔ اللہ نے یہ کتاب دی کہ اس کو پڑھ کر اپنے آپ کو صحیح کرو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق ہو جائیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں آپ کو پہلے بھی ایک بار بتا چکا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان ایک دوسرے سے جھگڑے ہی نہ، یعنی باہمی آپس میں جو مسلمانوں کے اختلاف ہیں، فرقہ پرستی ہے، جھگڑا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان سے جھگڑے نہ، اس پر حملہ نہ کرے، اس کے مال اور عزت اور جان کے در پہ نہ ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ اللہ تعالی ہماری یہ کوشش قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تلاوت، بیان اور دعا قبول فرما۔ یا اللہ ہماری غلطیاں، خطائیں، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری بخشش فرما۔ ہمارے دوست احباب، عزیز و اقارب، ماں باپ، بہن بھائی، دادا نانا میں سے جو فوت ہو گئے، یا اللہ سب کی بخشش فرما، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ہمیں آسانیاں عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ دین پر استقامت اور نمازوں کی پابندی نصیب فرما، شیطان کے وصف سے، حملے اور گمراہی سے محفوظ فرما، جنوں انسانوں اور شیطانوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جادو منتر ٹونے سے ہمیں محفوظ فرما، زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھروں کو شاد اور آباد فرما، ہمارے بچوں کو خوشیاں، خوشحالیاں، خیر و برکت، صحت و تندرستی اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ
हर तरह की वबा से, बीमारी से महफूज फरमा। ख़ासुल ख़ास कोरोना की वबा से हम सबको महफूज फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। ख़ास तौर पे इस अस्पताल वाले ज़िम्मेवार हैं सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान को सलामती, इस्तेकाम, तरक्की और खुशहाली अता फरमा। या अल्लाह दुनिया में जहाँ भी मुसलमान मुश्किलात का, जुल्म का, तशद्दुद का, सख्ती का शिकार है उनको आसानियाँ अता फरमा। या अल्लाह हमारी ये मजलिस, हमारा ये दरस, हमारी ये छोटी सी कोशिश अपने फजल करम से कबूल फरमा और इसकी बरकत से हमें आसानियाँ अता फरमा। वसल्लल्लाहु अला हबीब सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबि अजमईन बिरहमतिक या अल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अल्लाह सब भाइयों को जज़ाए खैर अता फरमा।